بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 35 ہے، اور یہ آیت آیت النور کے نام سے معروف ہے، اور اس سورۃ النور کا جو نام ہے وہ بھی اسی آیت کی مناسبت سے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مومن کے دل میں ایمان کے نور کی مثال بیان کی ہے، مگر بطور تمہید کے ابتدائی جملہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ نور کا معنی ہوتا ہے روشنی، جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسروں کو اور دوسری چیزوں کو بھی روشن اور ظاہر کر دے۔ اب اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تو چونکہ یہ روشنی ایک تو وہ ہوتی ہے جو نور حسی ہے، جو نور محسوس ہوتا ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں، جیسے چاند اور سورج اور ستارے کی روشنی ہے، اور دوسرا نور نور معنوی ہے، یعنی گمراہیاں اور کفر اس کو تشبیہ دی جاتی ہے ظلمت اور تاریکی کے ساتھ، اور اس کے مقابلے میں ایمان اور علم اور ہدایت اس کو تشبیہ دی جاتی ہے نور کے ساتھ۔ تو وہ بھی روشنی ہے، مگر وہ حسی نہیں بلکہ معنوی روشنی ہے۔ تو اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اب اس ظاہری معانی اور نور حسی اور نور معنوی کے اعتبار سے اللہ کے نور ہونے کا معنی یہ ہے کہ کائنات میں جو بھی ظاہری اور حسی روشنی ہے اور یا جو بھی معنوی روشنی اور ہدایت ہے، وہ اللہ تعالی ہی کی طرف سے ہے۔ تو اللہ نور ہے، یعنی اللہ منور ہے، روشنی پیدا کرنے والا اور روشنی دینے والا اللہ ہے۔ اور اللہ نور ہے یعنی اللہ موجد ہے، ایجاد اس اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ کسی بھی چیز کا ہونا اور موجود ہونا نور ہے، اور کسی چیز کا نہ ہونا
تاریکی اور ظلمت ہے، یعنی معدوم تاریک ہوتا ہے، موجود نور ہوتا ہے۔ تو اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یعنی اللہ موجود بھی ہے اور وجود دینے والا بھی ہے۔ اور اللہ نور ہے، یعنی جو بھی ظاہری روشنیاں ہیں اور جو بھی معنوی اور ہدایت کی روشنیاں ہیں اور جس قسم کی بھی رہنمائی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو نور ہے یعنی منور ہے، اور نور ہے یعنی موجد ہے، اور نور ہے یعنی ہادی ہے۔ اس لیے اس اللہ نور السماوات والارض کے جو معانی سلف صالحین سے منقول ہے، اس میں تفاسیر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض یقول ہادی اہل السماوات والارض۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یعنی اللہ آسمانوں اور زمین کو ہدایت دینے والا اور رہنمائی کرنے والا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا ان الہی یقول نوری ہدایا، بے شک میرا معبود فرماتا ہے کہ میرا نور میری ہدایت ہے۔ اور امام مجاہد اور بعض تابعین سے یہ معنی مروی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض یعنی مدبر السماوات والارض، زمین آسمانوں اور زمین کی تدبیر کرنے والا اور انتظام کرنے والا اور ان سب چیزوں کو جلا بخشنے والا وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور یا پھر اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ نور کا جو استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نور مخلوق مراد نہیں ہے۔ ایک نور وہ ہوتا ہے جو مخلوق ہے، ایک نور وہ ہے جو غیر مخلوق ہے۔ اللہ کے لیے لفظ نور کا استعمال بلکہ تمام تر صفات اللہ تعالیٰ کی جو اللہ کے لیے استعمال ہوئی ہیں اس کا وہ محدود معنی مراد نہیں ہوتا جو ایک بندے کے تصور میں ہوتا ہے۔ اللہ دیکھنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیکھنا مخلوق کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے۔ اللہ سننے والا ہے، لیکن اللہ کا سننا اور ہے۔ اللہ نور ہے، لیکن اللہ کا نور مخلوق کا نور نہیں ہے، اللہ کا نور اور ہے۔ تو اللہ نور السماوات والارض میں یہ جو نور ہے یہ اللہ کی ایک صفت ہے، اور اللہ کی صفت کی پوری ماہیت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ بس ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ نور ہے، اور ایسا نور کہ جو اس اللہ کی صفت ہے اور جس کی پوری ماہیت و کیفیت متشابہات میں سے ہے۔ اور ہم اپنے ذہن میں نور کا یا اللہ کی دوسری صفات کا جو محدود تصور رکھتے ہیں، اس میں اللہ کی صفات کو محدود نہیں کرنا چاہیے، اور یہ اس کا مراد اور معنی نہیں ہوتا۔ تو اللہ ہے تو نور، مگر ظاہر ہے کہ اللہ کا دیکھنا اور سننا اور اللہ کا علم اور اللہ کا نور یہ سب اپنے اندر ایک دوسری ہی کیفیت اور ایک منفرد معنی رکھتا ہے، جو دوسرے الفاظ کے ساتھ تو الفاظ میں تو اسی طرح کا ہے مگر مفہوم میں بالکل دوسرا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہاں اس اللہ کے نور ہونے کو بیان کرنے کا معنی یہ کہ اللہ جو پردہ اخفاء میں ہے وہ اس لیے پردہ اخفاء میں نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی تاریکی حائل ہے، بلکہ اللہ
نور ہے اور پردہ نور میں مخفی ہے، نور ہے اور پردہ نور میں مخفی ہے۔ یہ معنی مراد لینا غلط ہے کہ یہ کائنات اور یہ مخلوق اللہ کے نور کا کوئی جز یا کوئی حصہ یا بعض ہے، اس لیے کہ اللہ کی تجزی اور تقسیم اور تبعیض نہیں ہوتی، وہ منفرد اور منفرد نور ہے۔ ہاں سب نور حصی ہے یا معنوی، اس کا خالق اللہ ہے، اور ہر چیز کو جو رہنمائی اور ہدایت اور ایجاد عطا ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے۔ اور یہ صفت احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی ہے، چنانچہ حدیث مبارک میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھ کر دعا کرتے تو فرماتے اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض انت نور السماوات والارض ومن فیہن۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نور انا اراہ، جب اللہ نور ہے تو کہاں سے میں دیکھوں اسے، یہ الفاظ ہے، تو مانا وہ اللہ نور کے پردے میں ہے، وہ مخفی ہے تو نور کے پردے میں۔ یہ تو اس آیت کا ایک ابتدائی جملہ ہے جو گویا کہ ایک دعوی توحید ہے، اور نور کے مضامین کو اور نور ایمان کو کی مثال پیش کرنے سے پہلے یہ بات بیان فرمائی کہ حقیقی نور تو اللہ کے پاس ہے اور یہ اللہ کے اسماء حسنہ میں ہے، اور یہ توحید کا ایک دعویٰ ہے جو آیت کے شروع میں بطور تمہید کے پیش کیا گیا۔ آگے پھر اس نور کی مثال بیان کی جا رہی ہے، مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس نور کی مثال، اس کے نور کی مثال، مثل نورہ، یہاں نور مضاف ہوا ہے ہی کی طرف، یہاں نور اللہ کی طرف مضاف ہوا ہے، مضاف مضاف الیہ کے مغایر ہوتا ہے، مضاف مضاف الیہ کے غیر ہوتا ہے، یعنی یہاں جس نور کی مثال پیش کی جا رہی ہے وہ اللہ کی ذات کی مثال نہیں ہے، وہ اللہ کے نور کی مثال ہے، یعنی اللہ الگ اور نور الگ، تو اللہ کے نور کی مثال۔ اس لیے پہلے جو اللہ نور السماوات والارض ذکر کیا گیا ہے اس میں اگر یہ معنی ہو کہ اللہ نور ہے تو یہ اس نور کی مثال نہیں ہے، بلکہ اس اللہ کے جو نور ہے، جو اللہ نور ہے، اس اللہ کے نور کی مثال ہے۔ گویا نور ہی میں ہی تو اللہ ہے، جو اللہ نور ہے اس اللہ کے نور کی مثال ہے، تو یہ نور پھر اس پہلے والے نور السماوات والارض کے علاوہ ہے، اور اس نور میں اگر نور منور اور ہادی کے معنی میں ہے تو پھر بات واضح ہے کہ اللہ کے نور کی مثال یعنی ہدایت کی مثال۔ تو یہاں جو مثال ہے وہ اللہ کی ذات کی نہیں دی جا رہی، اور یہ خود لفظ نوری ہی سے مراد، اور نور السماوات والارض کی جو تشریح ہے وہ اگر سامنے ہو اور پھر نوری ہی میں یہ اضافت دیکھیں تو یہ معنی بالکل واضح ہے، یعنی ہم تو اس پر تنبیہ کر رہے ہیں اور واضح کر رہے ہیں کہ کہیں یہ معنی مراد نہ لیں کہ گویا اللہ کی مثال پیش کی جا رہی ہے، لیس کمثلہ شیء۔ تو مثل نورہ، اللہ کے نور کی مثال، یعنی اللہ نے جو نور عطا کیا ہے اور اللہ کی جو مخلوق نور ہے یہ اس مخلوق نور کی مثال ہے۔ غیر مخلوق نور جو اللہ کا ہے یا جو اللہ کے اسماء میں سے ہے اس نور غیر مخلوق کی مثال نہیں، بلکہ اس نور مخلوق اور نور ہدایت کی مثال۔ مثل نورہ میں نور سے مراد نور ایمان، نور علم
اور نور ہدایت ہے۔ اللہ کے نور کی مثال یعنی نور ہدایت کی مثال جو اللہ کی طرف سے ہے، اور نور ہی میں ہی ضمیر کا مرجع مومن کی طرف بھی ہو سکتا ہے، یعنی مومن کے نور کی مثال، جو کہ آگے سیاق سباق سے اس ضمیر کا مرجع کلام سے معلوم ہو رہا ہے اگرچہ مذکور نہیں ہے۔ تو مومن کے نور ایمان کی مثال یہ اللہ کی عطا کردہ نور ہدایت کی مثال۔ کمشکات ایک طاق کی طرح ہے، مشکات طاق کی طرح ہے۔ مشکات کہتے ہیں اس طاق کو جو دیوار میں کوئی گہری جگہ ہو۔ آج سے 50-60 سال پہلے تک کے گھروں میں یہ ترتیب تھی، اور وہ ایک تو کھڑکی ہوتی ہے یعنی جو دونوں طرف سے کھلی ہو، اور ایک وہ ہے جو کھڑکی نما ہے لیکن ایک طرف سے بند ہے۔ طاق کمشکات اس طاق کی طرح ہے، فیہا مصباح جس میں چراغ، مصباح صباح کا مطلب ہوتا ہے روشن ہونا، اور یہ اصل میں لغت کے اعتبار سے سرخ قسم کی روشنی کے لیے، سرخی مائل روشنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور صبح کو بھی اسی مناسبت سے صبح کہتے ہیں، اور یہ اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے مصباح یعنی روشنی کا اعلیٰ، مراد ہے چراغ۔ چراغ کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سراج، سراج بھی چراغ ہے۔ سراج سرجہ کا مطلب ہوتا ہے حسین ہونا، جمیل ہونا، تو سراج میں جب چراغ میں حسن کا پہلو زیادہ بیان کیا جا رہا ہو تو سراج ہے، اور جب اس کی روشنی کا پہلو بیان ہو رہا ہو تو پھر مصباح، ورنہ مصباح اور سراج یہ دونوں مترادف ہیں۔ تو اس طاق میں مصباح چراغ ہو، اور طاق میں مصباح اور چراغ وہ روشنی زیادہ ہوتی ہے اور ایک جانب فوکس کرتی ہے، اور ہوا سے بھی محفوظ رہتی ہے، یعنی وہ ایسا چراغ ہے جو محفوظ ہے اور خوب روشن ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ رکھا ہوا ہے فی زجاجہ شیشے میں، فانوس میں۔ زجاجہ شیشے کو کہتے ہیں، شیشے کے لیے ایک لفظ قواریر کا بھی استعمال ہوا ہے۔ جو شیشہ کسی غرض کے لیے بنایا جائے مصنوعات میں سے، اس کے لیے قارورہ اور قواریرہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور زجاجہ وہ شیشہ جس سے آر پار دیکھا جا سکے۔ تو وہ چراغ فی زجاجہ شیشے اور فانوس کے اندر ہے، اور مصباح جو ہے وہ ایک ایسا چراغ ہوتا ہے جس سے پھر لوگ روشنی لے سکتے ہیں۔ ایک تو سورج ہے تو اس سے پھر دوسرا دیا نہیں جلایا جا سکتا، ایک سورج سے دوسرا سورج اور تیسرا سورج، ایک چراغ ہوتا ہے جس سے لوگ آ کر روشنی لے لیتے ہیں، مصباح۔ تو المصباح فی زجاجہ وہ چراغ رکھا ہوا ہے فی زجاجہ ایک فانوس میں، شیشے میں۔ الزجاجۃ اور وہ فانوس کأنہا کوکب دری گویا کہ وہ ستارہ ہے چمکتا ہوا، دری درن کہتے ہیں موتی کو، موتی کی طرح چمکتا ہوا، خوب روشن ہو تو اس کے لیے ہے دریون، یعنی وہ شیشہ جو ہے وہ بھی بڑا صاف ہے اور اصلی شیشہ ہے۔ یہ اس شیشے کی شفافیت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور کہ گویا وہ ستارہ ہے چمکتا ہوا، خوب چمکتا ہوا۔ یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور بڑک اٹھتا ہے، یوقد یعنی یہ مصباح، یہ چراغ جلتا ہے، من شجرۃ مبارکہ
مبارک درخت کے تیل سے، من شجرہ درخت سے یعنی من زیت شجر، وہ آگے آ رہا ہے یکاد زیتھا یضیء، اس سے خود بخود یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ من شجرتن کا مطلب ہے من زیت شجرہ، وہ جلتا ہے اور وہ بڑک اٹھتا ہے، بڑکتا ہے من شجرتن اس درخت کے تیل سے، مبارکتن جو مبارک درخت ہے، اور وہ مبارک درخت ہے کون سا؟ زیتونتن زیتون کا۔ مبارک کا مطلب کیا ہے؟ برکت، برکت کہتے ہیں کثرت الخیر کو، زیادہ فائدے کو، یعنی وہ ایسا درخت ہے جس کا فائدہ زیادہ ہے، اور فائدہ زیادہ اس لیے ہے کہ اس سے تیل بھی حاصل ہوتا ہے، سالن بھی بنتا ہے، اچار بھی بنتا ہے، ایندھن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو تیل ہے وہ پورے درخت سے حاصل ہوتا ہے، صرف پھل سے نہیں، پورے درخت سے حاصل ہوتا ہے، من شجرۃ مبارکہ۔ اور اس لیے بھی مبارک ہے کہ وہ ارض مقدسہ میں پایا جاتا ہے، شام کے علاقے میں، اور جہاں انبیاء تھے، گویا کہ اس کو ایک روحانی برکت بھی ہے، تو برکات ظاہریہ اور باطنیہ اس درخت میں ہے، یعنی مفید ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہے، تو اس مبارک درخت کے تیل سے وہ جلتا ہے۔ اور وہ ایسا درخت ہے زیتون کا کہ لا شرقیت ولا غربیہ، نہ تو وہ درخت شرقی ہے، مشرقی جانب کا ہے، اور نہ ہی غربی ہے، یعنی مغربی جانب کا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نہ شرقیہ ہے اور نہ غربیہ ہے، یعنی وہ ایسے محل وقوع میں وہ درخت واقع ہو کہ اس پر دھوپ ہمیشہ پڑتی ہو، یہ نہیں کہ وہ شرقی ہے یا غربی ہے کہ جس پر ایک وقت تو دھوپ پڑتی ہے لیکن دوسرے وقت نہیں پڑتی۔ کوئی درخت شرقی جانب میں ہے تو اس پر ایک وقت دھوپ پڑے گی، جب مغربی میں ہے تو دوسرے وقت پڑے گی، لیکن جب نہ شرقی ہے نہ غربی ہے تو یعنی مانا وہ درخت صحرا میں ہے، اور ایسے کھلے میدان میں ہے کہ جس کی وجہ سے دھوپ اسے ہمیشہ لگتی ہے، اور جب دھوپ اس درخت کو ہمیشہ لگے گی تو پھر اس سے وہ درخت زیادہ اچھا اور پائیدار ہوگا، اور اس کا تیل بھی عمدہ اور صاف ہوتا ہے۔ تو لا شرقیت ولا غربیہ کا معنی یہ کہ وہ درخت صحرا میں ہے جس کو دھوپ ہمیشہ لگتی ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہوا ہے کہ وہ درخت کنارے پر نہیں ہے، وہ درختوں کے درمیان کا درخت ہے، کہ نہ مشرقی جانب میں ہے اور نہ مغربی جانب میں ہے، بلکہ وہ درختوں کے درمیان میں ہے، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی اس کو کوئی ضرر نہیں دے سکتی، تو وہ گویا پھلتا پھولتا اور بہترین درخت ہے کہ درختوں کے بیچ واقع ہے، اور جو درختوں کے بیچ واقع درخت ہو وہ زیادہ مفید ہوتا ہے۔ تو لا شرقیت ولا غربیہ کا دوسرا معنی یہ ہوا کہ یعنی وہ درختوں کے درمیان ہے، اور پہلا معنی یہ کہ یعنی وہ صحرا میں ہے۔ اس کا یہ معنی بھی ہوا ہے کہ لا شرقیت ولا غربیہ، وہ شرقی درخت بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ اس پر کوئی دھوپ نہیں لگتی، اور غربی بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ سایہ، یعنی کبھی دھوپ لگتی ہے اور کبھی سایہ ہوتا ہے، اور ایسا درخت اچھا ہوتا ہے جس کو کبھی دھوپ لگے اور کبھی سایہ ہو۔ تو نہ شرقی ہے کہ ہمیشہ دھوپ میں ہو، اور نہ غربی ہے کہ ہمیشہ سائے میں ہو، بلکہ اس کو کبھی تو سایہ لگتا ہے اور کبھی دھوپ، یہ بھی اس کا ایک معنی ہوا ہے۔ حسن بصری سے مروی ہے کہ نہ شرقی ہے نہ غربی، یعنی یہ وہ درخت ہے جو بڑا مفید ہے، یعنی یہ درخت جنت میں ہے، کہ دنیا میں تو سارے درخت یا شرقی ہوتے ہیں یا غربی ہوتے ہیں، اور یہ جب نہ لا شرقیہ اور لا غربیہ ہے تو یہ جنتی درخت مراد ہے۔ یہ ایک قول ہے جو حسن بصری سے مروی ہے، مگر عام طور پر علماء فرماتے ہیں جب یہاں شجرتن مبارکتن زیتونتن کا لفظ ہے تو یہ معنی زیادہ متبادر نہیں ہے۔
مقصد لا شرقیت ولا غربیہ کا یہ کہ وہ درخت اچھا اور عمدہ اور معتدل درخت ہے. اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایسے علاقے میں واقع ہے، حجاز میں، یہ شام میں، جو درمیانی اور علاقہ ہے، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے. باعتبار علاقے کے، وہاں کے علاقے کا جو درخت ہے وہ زیادہ مفید اور مبارک ہوتا ہے، اور روحانی برکات بھی شام میں زیادہ ہے. یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل یضیء روشن ہو اور چمک اٹھے. ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اس کو آگ نہ چھوئے. یعنی وہ تیل اتنا اچھا، اتنا عمدہ اور اتنا صاف ہے کہ قریب ہے کہ وہ تیل خود سے ہی اتنا چمکدار ہے کہ اگر اسے آگ نہ پہنچے تو بھی اس کی چمک واضح اور ظاہر اور نظر آتی ہے. یعنی چمکدار تیل ہے. زیت کہتے ہیں تیل کو، بلکہ زیتون کے تیل کو زیت کہتے ہیں اصل میں. باقی تیلوں کے لیے ویسے دہن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور چکنائی ہر قسم کا تیل، اور اس کے لیے دہن کا لفظ، مگر یہ وہ دہن کا لفظ عام ہے، سب تیلوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. زیت زیتون کے تیل کو کہتے ہیں. نور علی نور، تو نور ہے، نور کے اوپر، نور بالائے نور ہے کہ اگر اسے آگ چھوئے تو پھر تو نور ہی نور ہے. اور یا یہ کہ یہ جو کیفیت روشنی کی ہے یہ اتنی بڑھ گئی کہ ایک طرف چراغ کا روشن ہونا، پھر اس کا شیشے میں ہونا، پھر طاق میں ہونا، پھر اس تیل کا بھی روشن ہونا، پھر تیل کا صاف بھی ہونا، پھر جب اس کو آگ بھی چھوئے. تو اس طرح یہ روشنی در روشنی، یعنی روشنی بہت زیادہ ہے. اس سے خاص طور پر دو نور مراد نہیں ہے، بلکہ یہ تعبیر نور علی نور کی، اس کا مطلب ہے یعنی بہت زیادہ روشنی، نور زیادہ ہے. انوارات مراد ہیں. یہد اللہ لنورہ من یشاء، ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ سمجھیں اور ان کو ادراک ہو. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز پر ہے علم والا. مثال جو ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اور اس مثال کہتے کس کو ہیں؟ مثال کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کو جو کہ معنی ہے، معقولی چیز ہے، اس کی ظاہری کوئی شکل نہیں ہے، کوئی دکھائی دی جانے والی شکل نہیں ہے، اس معنی کو اور اس مفہوم کو، اس معقولی چیز کو کسی محسوس چیز اور دکھائی دینے والی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے، تاکہ وہ جو معنی ہے اس سے آپ محسوس انداز میں دیکھ کر آپ اس کو ذہن نشین کر لیں، اور تاکہ اس سے آپ جلد متاثر ہو جائیں اور وہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے. اور یہ تمام زبانوں میں فصاحت اور بلاغت کا تقاضا یہ ہے، اور لوگوں کے ذہن نشین کرنے کے لیے یہ بڑا عمدہ طریقہ ہے کہ مثالوں کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا جائے. چنانچہ اس مقصد کے لیے، اس تذکر اور تعقل کے مقصد کے لیے، چیزوں کو سمجھنے اور فہم اور ادراک کے مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں. 40 سے زیادہ، تقریباً 44 مثالیں خود قرآن مجید میں ذکر ہوئی ہیں، اور اس کو علوم القرآن کے باب میں باقاعدہ ایک مقام اور ایک حیثیت حاصل ہے جس کو امثال القرآن کہا جاتا ہے. جہاں قرآن میں حلال و حرام کا بیان ہے،
قصص و واقعات کا بیان ہے، وہاں قرآن مجید کا ایک باب اور ایک چیپٹر وہ امثال القرآن کا ہے، جس پر بہت سے اہل علم نے مستقل کتابیں بھی لکھی اور تصنیف کی ہیں۔ ان میں سے ایک مثال اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ جی، اب یہ کہ یہ جو مثال ہے، مثال جو بیان کی جاتی ہے، اس کا بھی آپ یہ سمجھیں کہ دو طرح کی تشبیہات ہوتی ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں تشبیہ مفرد اور دوسرے کو کہتے ہیں تشبیہ مرکب۔ تشبیہ مفرد کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو مثال پیش کی گئی ہے اس میں جتنی بھی چیزیں ذکر کی گئی ہے ان میں ہر چیز سے کوئی نہ ایک چیز مراد ہے۔ یعنی آپ مثال کو یوں فٹ کریں گے کہ اس چیز سے یہ مراد، اس سے یہ مراد، اس سے یہ مراد، اس سے یہ مراد، ہر مفرد چیز کو مراد اس کا آپ بیان کریں۔ یعنی اس متعلقہ مذکورہ مثال کے اندر کہ طاق سے یہ مراد، چراغ سے یہ مراد، شیشے سے یہ مراد، ستارے سے یہ مراد، درخت سے یہ مراد، ہر ایک کی ایک مراد آپ بیان کریں تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ مفرد۔ تو کسی بھی مثال کی جو وضاحت ہوتی ہے اس وضاحت کا ایک انداز بیان اور ایک انداز تفسیر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں سے موجود ہر چیز کی الگ الگ بتائیں اور ڈیفائن کریں کہ اس کا یہ معنی، اس کا یہ معنی۔ لیکن مثال کا دوسرا قسم ہے جس کو کہتے ہیں تشبیہ مرکب۔ تشبیہ مرکب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز اور ایک بات کو بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے پورا ایک سین پیش کر دیا جائے، ایک حالت پیش کر دی جائے۔ اس حالت کے پیش کرنے کا مطلب اس میں کوئی ایک پوائنٹ ہی ہوتا ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ اس ایک حالت کی تشبیہ ایک حالت سے دینے کے لیے آپ کے سامنے ایک خاص قسم کا منظر پیش کیا جا رہا ہے، تو آپ وہ منظر پڑھ کر آپ کو ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے، وہی نقطہ آپ کو بیان کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اس میں پھر یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ضرور اس مثال میں موجود ہر چیز کی الگ الگ آپ وضاحت کریں کہ اس کا یہ معنی ہے، اس کا یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ اس کو کہتے ہیں تشبیہ مرکب۔ عمومی طور پر قرآن مجید میں تشبیہ مرکب کا انداز ہوتا ہے۔ تشبیہ مرکب کا مطلب اس آیت کے اعتبار سے اگر آپ تشبیہ مرکب پر جائیں گے تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ایک طرف مومن کے دل میں ایمان کا ایک نور ہے، وہ ایمان اور ایمان کا نور نظر نہیں آ رہا، آپ دیکھ تو نہیں رہے کہ یہ ایمان ہے، وہ معقول چیز ہے، اس کو آپ سمجھ تو سکتے ہیں، اس کو آپ دیکھ نہیں رہے۔ اب آپ کو وہ جو مومن کے دل کے اندر کی روشنی ہے وہ سمجھانے اور بتانے کے لیے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کے اندر دیوار کے اندر لگے ہوئے کسی چراغ کو دیکھتے ہو۔ ایک دیوار ہے، اس میں ایک طاق ہے، اندر کی طرف ایک گہری جگہ ہے، وہاں ایک روشنی ہے، اور روشنی ایک تیل سے جلتی ہے، نظر آتا ہے، اس سے ایک روشنی پھیلی ہے، یہ نظر آ رہا ہے۔ مومن کے دل کے اندر یہ روشنی بھی اسی طرح ہے جس طرح یہ تمہیں نظر آ رہا ہے۔ بس بات ختم ہو گئی۔ اب ہر چیز سے یہ مراد لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تشبیہ مرکب کے انداز میں یہ بات بتانے کے لیے کہ جو چیز معقول تھی، جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، لیکن یاد رکھو اندر یہ دل جو ہے اس میں بھی ایک روشنی ہے ایمان کی، اور وہ ایسی روشنی ہے جیسے تم اپنے گھروں کے اندر ایک چراغ کو دیکھتے ہو۔ تو اس چراغ کو دیکھنا اور اس چراغ کو دیکھ کر انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ ایک روشنی ہے، فوکس کرتی ہے، ہم فائدہ لیتے ہیں، کتنا ایک مزیدار ہے، یہ ایک سین ہے۔ اس پورے سین کو بیان کر دیا کہ اگر روشنی ہو، وہ چراغ ہے، وہ اندر سے ایک فانوس میں رکھا ہوا ہے، دیوار کے اندر طاق میں لگا ہوا ہے، اندر سے اس کا تیل ہے، بالکل صاف تیل ہے، بالکل صاف نظر آ رہا ہے، بڑی زیادہ روشنی ہے، بس نور ہی نور ہے، جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا ایک پورا سین، بس اسی طرح مومن کے دل کے اندر ایمان کا، ہدایت کا، علم کا ایک نور ہے۔
تو یہ تشبیہ المرکب کے انداز میں یہ ایک حالت کی تشبیہ دوسری حالت سے ہے، تو آیت کوئی مشکل نہیں ہوگی. پھر سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اس پر میں غور کر رہا تھا تو مجھے لگا کہ اگر اس کو ریورس میں پڑھیں تو زیادہ آسان ہوگا سمجھنا. دیکھیں میں اب تشبیہ المفرد والے انداز پہ بھی آتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے اس سے ایک معنی تشبیہ مرکب کا لے لیا جائے، آیت تو آسان ہو گئی، بات حل ہو گیا. مطلب اس کی پنچ لائن تو یہی ہے کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے نور کی ہدایت دیتا ہے. لیکن یہ نور جو ہے نا، چونکہ مثال کا مطلب کیا ہوتا ہے، جو چیز نظر نہیں آتی اس کو آپ کو دکھائے، ایک منظر دکھائے. قرآن مجید یہ یاد رکھیں، دیکھیں قرآن مجید کا ایک انداز ہے، بعض چیزوں کو قرآن بہت ہی گہرائی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چند آیات میں بیان کرتا ہے. بس اوقات ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی ساری چیزوں کو، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ وہ ایک بلاغت ہے کہ قرآن آپ کے ذہن میں کسی چیز کو اتارنے کے لیے آپ کے سامنے ایک پورا نقشہ کھینچتا ہے. کہ جیسے سورۃ العادیات آپ پڑھیں، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن بہ نقعا، گھوڑے ہیں، دوڑ رہے ہیں، چنگاریاں نکل رہی ہیں اور حملہ ہو رہا ہے، ایک پورا ایک منظر ہے. تو ہر چیز پر اور گھوڑوں کی ایک ایک حرکت پر جو قسمیں کھائی جا رہی ہے، تو ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ کیوں قسمیں کھائی جا رہی ہے؟ اصل میں وہ گھوڑوں کے اس حملے اور چنگاری کے نکلنے کا جو پورا ایک منظر ہے جو عرب کے لوگوں کے سامنے تھا، اس منظر کو کھینچا جا رہا ہے. یہاں تو مومن کے دل کے اندر کا نور ہی بیان کرنا ہے، مگر اس نور کے لیے وہ پورا منظر کھینچنا مقصد ہے جو سامنے ہو اور صاف شفاف روشنی ہے. تو اس کے لیے الفاظ بہت سارے آئے، اور الفاظ بھی اتنے عمدہ تلاش کیے گئے، اتنے اچھے انداز میں، گویا کہ ستارے کی مانند، تیل بھی زیتون کا، درخت بھی، مبارک بھی، کتنے الفاظ ایسے ہیں جس سے یہ بتانا مقصد ہے کہ یہ جو نور ہے تاکہ اس کی طرف تمہاری دلچسپی بڑھے اور تم سمجھو کہ اندر دل کو پاک کرنے کے لیے اور دل کو صاف کرنے کے لیے اور دل کے اندر ایک روشنی کی کتنی وقت اور کتنا مقام ہے، اس مقام کو بتانے اور سمجھانے اور ذہن نشین کرنے کے لیے مثال ذکر کی گئی ہے. اب اس آیت کو سورۃ النور کے احکامات سے ایک مناسبت ہے کہ یہ جو پاکیزہ تعلیمات ہے اسلام کی حیا والی، یہ جو آداب ذکر کیے گئے ہیں، یہ جو احکام بتائے جا رہے ہیں، یہ در حقیقت تمہارے دلوں کی پاکیزگی ہے. یہ دل اندر نور رکھتا ہے. جب تک تم نگاہیں نیچی نہیں رکھو گے، شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرو گے، ان آداب پر عمل نہیں کرو گے، تو پھر تمہارے دل کے اندر وہ نور نہیں پیدا ہوگا، اور اس نور کو باقی رکھنا اور جلانا اور اس کو سے روشنی بڑھانا یہ ضروری ہے. وہ نور تمہیں نور قرآن سے ملے گا، اور وہ نور ایسے روشن نور ہے جیسے تم اپنے گھروں کے اندر اس چراغ کو دیکھ رہے ہو. مثال دی ہے. تو اس نور کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں ان احکام قرآنیہ پر، ان احکام نورانیہ پر عمل کرنا ہوگا. سورۃ النور اور ما قبل سے بھی ایک مناسبت جو ہے وہ بیان کر دیا. گویا کہ ایک دل وہ ہے جو اندھیرا ہے، وہ خبیثوں کا دل ہے. ایک وہ دل ہے جو روشن ہے، وہ طیبین اور طیبون اور طیبات کا دل ہے. تو جب ذکر ہوا خباثت سے بچنے کا، تو اب ذکر ہو رہا ہے طیبون کا، کہ ان کا دل تو روشن ہے. اور یہ روشنی ملتی کہاں سے ہے؟ وہ اللہ کا نور ہے جو قرآن کی صورت میں اترا ہے. اس لیے اللہ نے قرآن مجید کو جا بجا نور فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. اور اسی لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نور کا لفظ استعمال فرمایا، ان کو سراج منیرہ بھی کہا، اور اللہ نے خود کو بھی نور کہا. تو مقصد یہ کہ یہ قرآن، یہ دین، یہ احکام ساری نورانی تعلیمات ہیں. ان نورانی تعلیمات کو تم حاصل کرو، اپنے اندر جذب کرو. وہ منظر پیش کیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے یہ مثالیں پیش کرتا ہے. کیا معنی؟ یعنی یہ پورے مناظر پیش کرتا ہے تاکہ وہ سمجھیں کہ یہ کتنی اہم اور ضروری چیز ہے، اور اگر یہ نور ہم نے نہیں لیا تو ہم بالکل اندھیرے میں رہ جائیں گے. آگے پھر ان ظلمات کی بھی مثالیں بیان کی جائے گی. ظلمات کی بھی، یہاں تو نور کی بیان کرتے ہیں. لیکن اب ہم آتے ہیں تشبیہ مفرد پر. یعنی اب تک آیت کی تفسیر گویا کہ ہو گئی.
اب ان میں اگر مشکلات ہیں تو اس لیے ہیں کہ ایک دم سے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو اتنا بیان کیا جا رہا ہے کہ طاق اور طاق میں چراغ اور چراغ شیشے میں اور شیشہ ستارے کی طرح اور وہ جلتا ہے تیل سے اور تیل بھی زیتون کا اور زیتون بھی مبارک ہے اور زیتون بھی نہ شرقی ہے نہ غربی ہے اور یہ تیل چمک رہا ہے، یہ ساری باتیں چھوٹی چھوٹی الگ الگ کر کے کیوں بیان کی جا رہی ہے؟ وہ سوال تو ہم نے حل کر دیا نا، تو پھر مشکل کوئی نہیں رہا۔ لیکن تشبیہ مفرد کے انداز میں، یعنی ایک ایک چیز سے کیا مراد ہے، اس کے انداز میں آپ دیکھیں، وہ بھی بڑا عمدہ انداز تفسیر ہے۔ مومن کا سینہ ایک طاق ہے، کمشکات، نور ایمان کی مثال کیا ہے؟ ایک طاق ہے۔ طاق کے اندر کیا رکھا ہے؟ مصباح، یعنی طاق کے اندر ایمان ہے، ایمان چراغ کی طرح روشن ہے۔ مصباح سے مراد کیا ہے؟ ایمان، اور سینے سے مراد، طاق سے مراد سینہ۔ وہ جو ایمان ہے وہ رکھا ہوا ہے دل کے اندر، المصباح فی زجاجہ، اور دل کس چیز کے مانند ہے؟ فانوس، شیشے کی مانند۔ شیشہ صاف ہوتا ہے، دل صاف ہونا چاہیے۔ شیشے کے اندر نرمی ہوتی ہے، دل میں نرمی ہونی چاہیے۔ المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ ایک جگہ اس انداز کی تشبیہ ہے، دل کے اندر ایک چمک، تو مومن کا دل، اس کو تشبیہ دی ایک فانوس سے، اس کے اندر ہے چراغ یعنی ایمان کی روشنی، اور وہ فانوس رکھا ہے طاق میں یعنی سینے میں۔ یہ ایک انداز ہو گیا۔ پھر وہ کأنہا الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، وہ شیشہ ایسا ہے جیسے چمکتا ستارہ۔ اس دل کا تعلق عالم بالا سے ہے، جیسے تم ستارے کو دیکھتے ہو اوپر اور وہ روشن ہے، اس طرح وہ دل، اس کے اندر ایک روشنی ہے اور عالم بالا سے متعلق ہے، اور اس دل کی صفائی کے ساتھ ساتھ اس دل کا عالم بالا سے متعلق ہونا کأنہا کوکب دری، چمکتا ستارہ، اس کی مانند ہے۔ مزید یعنی اس فانوس کو اور زیادہ اچھا اس کا سین پیش کیا، جی ہاں، چمکدار دری۔ یوقد من شجرۃ مبارکہ، لیکن اس دل کے اندر جو چراغ ایمان جلتا ہے، اس کے لیے قرآن اور سنت کی تعلیمات چاہیے، قرآن و سنت کا علم چاہیے، کلمات طیبہ چاہیے۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، شجرہ طیبہ اور شجرہ مبارکہ اور اس کا تیل اس دل کے لیے چاہیے تاکہ چراغ جلے۔ اگر اسے قرآن اور سنت کی طرف سے یہ فیول نہ ملے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ چراغ بجھ جائے گا۔ وہ حاصل ہو رہا ہے اور جل رہا ہے کس سے؟ من شجرۃ مبارکہ، قرآن و سنت سے اور کلمات توحید سے۔ اور وہ روشنی بھی تیل کی ہے، وہ پانی والی روشنی نہیں ہے، وہ تیل کی بجلی تیز ہوتی ہے۔ پھر مبارک ہے، وہ قرآن و سنت کے علوم بڑے برکت سے پر ہے۔ لا شرقیت ولا غربیہ، اس وحی کا نزول حجاز میں ہوا ہے، اس وحی کا نزول حجاز میں ہوا ہے، جو ایسا ملک ہے کہ نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ ہاں، اور لا شرقیت ولا غربیہ وہ ایسی تعلیمات مبارکہ ہے کہ جو افراط و تفریط سے پاک ہے اور معتدل ہے، یعنی نہ یہودی ہے نصرانی ہے۔ جس طرح یہودیت اور نصرانیت میں افراط و تفریط ہے، وہ افراط و تفریط سے پاک ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، وہ امت وسط ہے، اس کی تعلیمات نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اس کا جھکاؤ نہ افراط میں ہے نہ تفریط میں ہے، معتدل تعلیمات قرآنیہ کے شجرہ زیتونہ سے وہ اندر ایمان کا چراغ جلتا ہے مومن کے دل کے اندر۔ پھر
وہ قرآن یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اندر سے وہ دل کا ایمان وہ از خود ایسا روشن ہے، یعنی اندر وہ فطری نور، نور ہدایت ایک فطری ہے نا، وہ فطری نور خود ہی چمک رہا ہے، جبکہ اس کے ساتھ یہ باہر کی روشنی کنیکٹ نہ بھی ہو، لیکن جب اس نور فطرت کے ساتھ باہر کی روشنی بھی کنیکٹ ہو گئی تو پھر تو نور نہ نور، پھر تو نور ہی نور ہو گیا۔ یکاد فطرت المؤمن ینطق بالحق، قریب ہے کہ مومن کی وہ فطرت حق کو بیان کر دے۔ تو وہ ایک اندر نور تھا، جیسے کوئی ایک ان پڑھ آدمی بھی کہتا ہے یہ باتیں تو میرے دل میں پہلے سے ہی آ رہی تھی، اور جب دین کی بات اور اسلام کی قرآن سے یہاں علماء سے سنا تو نور لنا نور ہو گیا۔ اور یہ ایسا نور ہے جو بجھ نہیں سکتا، جو ختم نہیں ہو سکتا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور پھر یہ کہ وہ قرآن سیکھنے والا جو ہے وہ قرآن کی روشنی کو لیتا ہے تو روشنی بڑھتی ہے، ورنہ اندر سے قرآن والا اور قرآن سے تعلق والا اگر کسی کو سکھاتا بھی نہیں یا بیان نہیں کرتا تو اندر سے ان کی کیفیات بظاہر خود بخود ہی روشن نظر آتی ہے۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اس نور ہدایت اور نور ایمان کی روشنی اللہ اس کو عطا کرتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، یعنی یہ سب کچھ اللہ کی مشیت پر ہے۔ اور یہ وہ مثالیں ہیں جو اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے، اور اللہ ہر چیز پر ہے علم والا۔ یہ مثال اس آیت کی وضاحت میں اگر آپ سورۃ زمر کی آیت نمبر 22 کو پڑھیں، جس میں اللہ نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ آیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اللہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، کیا وہ اس کے برابر ہے جن کا دل ایسا نہیں ہے؟ تو تباہی ہے ان دلوں کے لیے جو سخت ہے۔ گویا وہاں پر سینے کا بھی ذکر ہے اور اس کا رب کی طرف سے روشنی پر ہونے کا بھی ذکر ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اور کا شجرۃ طیبہ والی آیت کی روشنی میں اگر آپ اس مثال کی تعبیرات کو دیکھیں گے تو یہ جو تشبیہ مفرد کا انداز ہے یہ بھی بڑا جا کے فٹ لگتا ہے۔